अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपके साथ मैं जो कहानी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है हलीमा, जो एक बहुत ही प्यारी छोटी सी लड़की की कहानी है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी हलीमा। खैबर पख्तूनख्वा के एक सरसब्ज़ गांव में, जिसके इर्द गिर्द ऊंचे पहाड़ों ने साया कर रखा था, उसकी एक कुशादा और ईंटों से बनी पक्की गली के आखिर में एक लकड़ी का बोसीदा दरवाज़ा था, जिसको देखने से यूँ लगता था शायद कोई छोटा सा घर होगा, लेकिन हकीकत में इस दरवाज़े के अंदर एक दुनिया आबाद थी। तकरीबन 15 घर होंगे इसके अंदर, और हर घर के मकीनों की अलग अलग कहानी थी। लेकिन मैं जिस घर की कहानी सुनाने जा रही हूँ वो घर था एक नन्ही बच्ची हलीमा का। घुंघरियाले बालों के साथ दुबली पतली सी लड़की हलीमा ही थी। बचपन से ही बहुत सुलझी हुई और समझदार बच्ची थी। नासिर साहब और सायरा बेगम दोनों को अपनी इस बेटी से बहुत प्यार था। वैसे तो इनके 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी खदीजा, फिर हलीमा, उससे छोटी बेटी फ़ातिमा, फिर बड़ा बेटा हसन, छोटा बेटा इब्राहिम और सबसे छोटी बेटी ज़हरा थी। नासिर साहब फ़ौज में मुलाजमत करते थे और चंद माह पहले ही रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने गांव के मेन बाज़ार में सब्ज़ी की दुकान बना ली थी और इज़्ज़त से रोज़ी कमा रहे थे। उनके अपने वालिद तो उनके बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। यही वजह थी कि बाप की मोहब्बत की जिस कमी को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया था, वो अपने बच्चों को महसूस नहीं होने देते थे। बहुत मुशफ़िक इंसान थे, और सायरा तो मिजाज में उनसे भी बढ़कर थीं। इस 4 दीवारी में 15 घरों के अंदर हर मिजाज के लोग रहते थे, और सबके रवैयों को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करके रहना भी हिम्मत का काम था। इस 4 दीवारी के अंदर दाखिल होते ही छोटी सी गली नुमा रास्ता, जिसमें 2 घर छोड़कर तीसरा घर नासिर साहब का था। उसके सामने उनके चचा का घर और बिल्कुल साथ बड़े भाई का घर था। इसी तरह सारे घर कोई दाएं तो कोई बाएं तरफ को फैले हुए थे। खुशी और गम में सब एक दूसरे के साथ होते, लेकिन दूसरी तरफ कभी कभार आपस में नोक झोंक भी हो जाती। अक्सर घर तो ऐसे भी थे जो एक दूसरे से ज़्यादा नाराज़ ही रहते, लेकिन सिर्फ सायरा और नासिर साहब का घर ही ऐसा था जो सबके साथ हमेशा हुस्ने सलूक से पेश आते थे। सायरा ने जो मिजाज अपनी वालदा से वर्से में लिया था, वही झलक इन सब बच्चों के मिजाज में नज़र आती थी। हैरत की बात ये थी कि उनमें से एक बच्चा भी ऐसा न था जो अक्खड़, ज़िद्दी या बदतमीज़ होता। सब ही मिलनसार थे। उनके दरमियान हलीमा हर वक्त हर किसी की मदद करने को तैयार रहती। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, वो 7वीं क्लास की तालबा, जबकि बड़ी आपी खदीजा मैट्रिक की तालबा थी। अगर गली के नुक्कड़ में या किसी छत पर या किसी आंगन में कोई परिंदा या कोई जानवर ज़ख्मी नज़र आ जाता, उसकी तो जान पर बन जाती। आज भी अपने छोटे से घर, जो 2 कमरों और एक छोटे से बरामदे पर मुश्तमिल था, उसकी छत पर खड़ी आवाज़ें लगा रही थी। इब्राहिम भैया इधर आओ, जल्दी से आओ, साथ में बर्तन में पानी भी लेते आओ। आवाज़ सुनकर सायरा, जो बरामदे के कोने में किचन नुमा शेड पर खाना बना रही थीं, पूछने लगी, हलीमा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? जवाब में छत की फसील से झांकते हुए उसने कहा, अम्मी अम्मी, इब्राहिम को जल्दी भेजें। यहाँ पर बुलबुल का बच्चा है छोटा सा, वो बहुत प्यासा है, पता नहीं उसका घोंसला कहाँ होगा, ये कैसे यहाँ आ गया। अम्मी ने कहा, अच्छा अच्छा, घबराओ नहीं, इब्राहिम तो दुकान से सब्ज़ी लेने गया है, मैं आती हूँ। और वो अम्मी की मदद से उसे नीचे ले आई। दिन से लेकर रात गए उसे पानी और खाना देती रही। रात को उठ कर देखती रही। आखिर किसी पहर उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसे मरा हुआ पाया तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से सब जाग गए। अब्बू ने प्यार से पास बिठाया और प्यार से समझाया, बेटा रोते नहीं, वो इतना छोटा था और पता नहीं छत पर कैसे पहुंचा, अपनी माँ के बगैर तो रह भी नहीं सकता था। बस इसके बाद वो सारा दिन उदास ही रही। दिन में शहर से नानी जान आ गईं, साथ में मामू भी थे। वो तो छोड़कर वापस चले गए और नानी जान कुछ दिन के लिए उनके साथ ही रुक गईं। नानी जान भी हलीमा की आदत के पेश नज़र उसके सदके वारी जाया करती थीं। दिन में हसन अब्बू की दुकान पर घर से खाना लेकर जाया करता था।
ناصر صاحب خود محنت کرتے اور حسن اور ابراہیم کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کا ہی کہتے۔ خدیجہ بھی بہت لائق لڑکی تھی، اسے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ سب سکول چلے جایا کرتے، یہ گھرانہ کم آمدن میں بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ شام میں جب ابو واپس آتے تو بچوں کو لے کر چھت پر آ جایا کرتے۔ چھوٹی سی چھت پر فصیل کے ساتھ مٹی ڈال کر بہت خوبصورت پودے لگا رکھے تھے۔ سب چھتیں ایک دوسرے سے ملحق تھیں اور سب ہی ان کی چھت کی رونق کو دیکھ کر اکثر ہی یہاں آ کر بیٹھا کرتے۔ گرمیوں کی راتوں میں تو سب چھت پر چارپائیاں ڈال کر پیڈسٹل فین لگا کر سویا کرتے۔ سائرہ کو بھی کم آمدن کے باوجود کبھی اس بات کا رونا روتے کسی نے نہ دیکھا۔ جو ملا خدا کا شکر ادا کر کے کھا لیا اور جو ملا پہن لیا۔ ناصر صاحب بھی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے۔ حسن اور ابراہیم 4 اور 5 کلاس کے طالب علم تھے۔ آج شام سے امی سے فرمائش کر رہے تھے کہ ہمیں کراٹے کلب میں داخل کروا دیں۔ امی نے بڑے پیار سے سمجھایا بجھایا کہ ابو کو آنے دو، میں بات کرتی ہوں۔ شام میں جب ابو گھر آئے تو دونوں نے دوبارہ سے ذکر کیا۔ ایک بار تو ناصر صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ اسکول کے ساتھ کلب کی فیس دینا مشکل ہو جائے گا، لیکن بچوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے حامی بھر دی۔ پاس کھڑی حلیمہ بھی سب سن رہی تھی۔ اس وقت وہ 7ویں جماعت کے آخری سمائی میں تھی۔ امتحانات نزدیک تھے، ساتھ ساتھ اس کی بھی تیاری کرتی اور روز اسکول سے آتے یا واپسی پر رستے میں ایک دکان آیا کرتی جس پر کتابیں جلد کی جاتی۔ وہ وہاں کھڑی ہو جایا کرتی اور غور سے کچھ منٹ رک کر دیکھتی رہتی۔ اکثر ہی دکان والے صاحب پوچھتے، بیٹا کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ کہتی، انکل آپ کا کام دیکھ رہی ہوں۔ دیکھتے دیکھتے اسے وہ کام ٹھیک سے سمجھ آ گیا۔ اسی دوران امتحانات شروع ہو گئے۔ چند دن کی چھٹیاں ہو گئیں۔ ایک روز ایک گتا اور ایک گم اور پیپر لے کر اس نے چھت پر جا کر کیل سے بک میں سوراخ کر کے امی سے سوئی دھاگا مانگا۔ امی نے پکڑایا تو کہنے لگی، امی دھاگا ذرا موٹا والا دیں۔ امی ہنسنے لگی، نہ جانے کیا کر رہی ہے حلیمہ بیٹا، یہ لو یہ دھاگا موٹا اور مضبوط ہے۔ وہ لے کر چھت پر چلی گئی اور کچھ دیر گزرنے کے بعد ہاتھ میں ایک جلد شدہ کتاب اٹھا کر آئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں لگ رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے پہلا کام تھا جو اس نے اسی سوچ کے تحت شروع کیا کہ ابو کی مدد کر سکے۔ پھر کلاسز چینج ہوئیں تو اس نے اپنی کلاس کے بچوں اور اپنی ٹیچر کے ذریعے دوسرے بچوں سے بھی کہلوا دیا کہ جس نے بکس جلد کروانی ہو بتائیں۔ پہلے تو بہت کم بکس ملیں، لیکن اس نے جس مضبوطی سے انہیں جلد کیا، جس نے بھی دیکھا مزید کتابیں اسے لا کر دیں۔ بیچ میں جلد کی چیزوں کا خرچ نکال کر باقی اس نے ایک چھوٹی سی ڈولی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اسے معقول رقم ملنے لگی۔ اس چھوٹے سے کام کو کرنے میں اس نے ہمت نہ ہاری۔ پھر 2 ماہ بعد رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اب حلیمہ 8ویں جماعت میں تھی، ذہین اور لائق تھی۔ شام میں تایا کی طرف گئی اور انہیں کہا، تایا جی آپ علی اور ہادی کو شام میں میرے پاس بھیج دیا کریں۔ وہ دونوں 2 کلاس میں تھے۔ تائی جی نے تو شکر کیا کہ کوئی ان شرارتی بچوں کو پڑھائے گا۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ شام میں ان دونوں کو پڑھانے لگی۔ دیکھا دیکھی سب نے چھوٹے بچوں کو اسی کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ مزاج کی شفیق تھی، سو بچے خوش ہو کر آ جایا کرتے۔ تایا جی نے سب سے کہا، یہ میری بیٹی اتنی محنت کرتی ہے، سب اسے بچوں کی ٹیوشن کے پیسے دیا کریں۔ سو سب کو یہ بات بھلی لگی کہ بچے اس 4 دیواری کے اندر ہی پڑھ بھی لیں گے اور ہر مہینے کے آخر پر اس کے پاس تھوڑی بہت رقم بھی آنے لگی، جس سے کچھ تو وہ امی کو دینے لگی۔ پہلی بار جب اس نے امی کو پیسے دیے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوٹی سی گڑیا کی اتنی محنت اور ہمت پر حیران تھیں۔ اب عید آنے والی تھی۔ حسب معمول بچوں کے کپڑے تو ناصر صاحب اور سائرہ لے آئے، لیکن اپنے لیے گنجائش نہ بن پائی۔ حلیمہ خدیجہ آپی کو چپکے سے بلا کر چھت پر آ گئی اور دونوں نے مل کر ڈولی توڑی جو پیسوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی دونوں کے چہروں پر خوشی صاف نظر آنے لگی۔ حلیمہ کہنے لگی، آپی اب ابو اور امی کے کپڑے بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ شام میں دونوں نے امی کے ساتھ جا کر بازار سے دونوں کے کپڑے خریدے۔ حلیمہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ناصر صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے حلیمہ کے ماتھے پر پیار دیا اور کہنے لگے، یہ تو میرا بیٹا ہے بیٹا۔ حلیمہ نے اپنی محنت جاری رکھی۔ خدیجہ اب قریبی شہر کے کالج میں پڑھتی تھی۔
ان کی فیس کی ادائیگی میں بھی مدد ہونے لگی۔ اب کام زیادہ آنے کی وجہ سے خدیجہ اور حلیمہ دونوں مل کر بچوں کو بھی پڑھاتی اور کتابیں بھی جلد کر دیا کرتی۔ یوں ہی کچھ وقت گزر گیا۔ خدیجہ آپی نے BA پاس کر لیا اور حلیمہ نے FA کا امتحان پاس کیا تو ایک دن خالہ آ گئیں اور امی ابو سے اب اپنی امانت لے جانے کی اجازت مانگی۔ خدیجہ کا رشتہ بچپن سے اپنے خالہ زاد سے طے ہو گیا تھا اور اب وقت آ گیا تھا جب وہ اس کی رخصتی کا مطالبہ کرنے لگے۔ ابو نے 6 ماہ کا وقت مانگا۔ اب حلیمہ نے پڑھائی چھوڑ کر محلے میں مستحق بچوں کا اسکول بنا لیا جنہیں کم فیس میں پڑھانے لگی۔ اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑی۔ اس کام میں اس کی کلاس فیلو فرح نے بہت مدد کی۔ آہستہ آہستہ چند بچے اسکول میں آنے لگے، لیکن حلیمہ نے کبھی زیادہ رقم کا مطالبہ یا لالچ نہ کی، جو آسانی سے جتنی فیس دے جاتا لے لیا کرتی۔ یہ اسکول اس نے فرح کے گھر کے ساتھ ملحقہ مکان میں بنا رکھا تھا۔ ساتھ میں بچوں کو ٹیوشن بھی دیتی اور امی کو بتائے بغیر اسکول کی رقم سے کچھ کمیٹیاں ڈال لیں۔ اس کے لیے اسے دن رات محنت کرنا پڑی۔ باقی چھوٹے بہن بھائی سب اس کے لاڈلے تھے۔ فاطمہ، زہرا، حسن اور ابراہیم سب اس سے بہت پیار کرتے۔ ہر بات میں اس کی سمجھداری کو دیکھتے ہوئے سب اس سے مشورہ کرنے لگے۔ آج بھی شام میں کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی کہ اتنی میں اسی گلی میں موجود امی کے چچا زاد بھائی، جو کہ حلیمہ کے ماموں بھی لگتے تھے، ان کی بیٹی بھی آ گئی۔ دونوں کی خوب بنتی تھی۔ حلیمہ جب بھی ان کی طرف جاتی سب کو اس کی باتیں بہت بھاتیں، سب اس کے آنے سے خوش ہو جاتے۔ اتنی محنت کر کے بھی تھکن کے باوجود بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی۔ اس کی جمع کی ہوئی رقم سے ابو کی کافی مدد ہو گئی اور ان سب نے مل کر خدیجہ آپی کو رخصت کیا۔ خدیجہ آپی دلہن کے روپ اور لباس میں بالکل ایک پری کی طرح لگ رہی تھیں، اور دانیال بھائی بھی کچھ کم تو نہ دکھ رہے تھے۔ وہ بھی عادت کے ملنسار اور لائق انسان تھے، پڑھنے کے ساتھ جاب بھی کر رہے تھے۔ خدیجہ کے چلے جانے کے بعد گھر میں بہت خاموشی ہو گئی۔ سب اس کے لیے اداس رہنے لگے۔ بہن بھائیوں میں پیار تھا بھی بہت۔ بس 3 ماہ گزر گئے۔ آج حلیمہ اسکول سے واپس آئی تو امی سے طبیعت خراب ہونے کا کہا۔ امی فوراً اسے ٹھنڈی لسی بنا کر دینے لگیں۔ وہ پی کر حلیمہ سو گئی۔ آج شام میں بچے آئے تو امی نے آواز دی۔ وہ تو پہلی آواز پر اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن آج جب امی نے ہاتھ لگایا تو بخار میں تپ رہی تھی۔ اتنا تیز بخار دیکھ کر سائرہ تو خود حواس باختہ ہو گئی۔ فوراً سے ابراہیم کو بھیجا کہ ابو کو بلا لاؤ، اور اسے ہاسپٹل لے گئے، جہاں دن رات ڈرپس انجیکشن لگنے کے بعد اس کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف سے ہر کوئی اسے دیکھنے، اس کی عادت کرنے آ رہا تھا۔ سب بہت پریشان تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 10-15 دن کے اندر اس حد تک کمزور ہو گئی، جو دیکھتا اسے اپنی نظروں پر یقین ہی نہ آتا کہ یہ وہی حلیمہ ہے۔ اتنے علاج کے باوجود اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ حلیمہ جس کی باتوں سے سب محظوظ ہوتے تھے، بس خاموش نظروں سے سب کو بستر پر لیٹے تکتی رہتی۔